طلباء، گزشتہ کلاس میں ہم نے بہمنی دور میں دکنی شعر و ادب کے اور دکنی زبان کے ارتقاء کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آئیے آج ہم عادل شاہی عہد حکومت کے دوران دکنی زبان اور دکنی شعر و ادب کی ترقی، اس کی اشاعت اور اس کے عروج کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دکن کی عادل شاہی سلطنت 1490 عیسوی میں قائم ہوئی اور 1686 عیسوی تک تقریباً 200 سال تک اس خاندان نے نہایت شان و شوکت کے ساتھ دکن کے ایک وسیع رقبے پر حکومت کی۔ اس سلطنت کا پایہ تخت بیجاپور تھا اور عادل شاہی سلاطین نہایت رحمدل، نہایت رعایا پرور، منصف مزاج اور نظم و نسق کے ماہر تھے۔ انہیں فنون لطیفہ اور شعر و شاعری سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ ان میں بعض ایسے بھی گزرے ہیں جو خود بھی شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ عادل شاہی سلاطین نے اپنے عہد میں کئی نئے قصبے اور نئے شہر آباد کیے۔ انہوں نے کئی قلعے تعمیر کیے، کئی محلات بنوائے، خوبصورت مساجد تعمیر کروائیں اور رعایا کی فلاح و بہبود کے بہت سارے کام کیے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دکن میں عادل شاہی سلاطین نے نہ صرف شعر و شاعری کو فروغ دیا بلکہ دکنی تہذیب اور دکنی ثقافت کی بھی بڑی سرپرستی کی اور دکنی تہذیب کو پروان چڑھانے میں نہایت اہم حصہ لیا۔ عادل شاہی سلطنت ہندوستان کی تاریخ کی نہایت مضبوط اور مستحکم، نہایت عالی شان اور نہایت خوشحال اور مرفہ الحال سلطنتوں میں سے ایک سلطنت تھی۔ اس خاندان کے حکمران نہایت فیاض اور شاعروں اور علماء کی بڑی سرپرستی کرنے والے تھے۔ ان کی بخشش اور فیاضی کے چرچے سن کر بہت سے بیرونی ممالک کے علماء اور فضلاء دکن آئے اور انہوں نے بیجاپور میں آ کر سکونت اختیار کی اور عادل شاہی دربار سے وابستہ ہو گئے۔ جہاں تک دکنی زبان کا تعلق ہے، عادل شاہی عہد میں دکنی زبان کو نہایت فروغ حاصل ہوا، بڑی اشاعت تھی دکنی زبان کی۔ اور اس زمانے میں دکنی شاعری میں غزل تو لکھی جا رہی تھی لیکن مثنوی ایک نہایت اہم صنف کے طور پر ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں سینکڑوں، بلا مبالغہ سینکڑوں چھوٹی بڑی مثنویاں لکھی گئیں، کیونکہ ایک تصور یہ تھا اس دور کے شاعروں میں کہ جو مثنوی تصنیف کرے گا اس کا نام ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ تو اس تصور کے تحت ہر شاعر کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ کم سے کم ایک مثنوی ضرور تصنیف کرے تاکہ اس کی وفات کے بعد اس کا نام دنیا میں باقی رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عادل شاہی دور کی بہت ساری مثنویاں ہم کو ملتی ہیں۔ سینکڑوں مثنویاں تو تباہ و برباد ہو گئیں، اب ملتی بھی نہیں ہیں، دستیاب بھی نہیں ہیں، لیکن سینکڑوں مثنویاں دستیاب بھی ہوئی ہیں جو چھوٹی بھی ہیں، ان میں بڑی بھی ہیں، طویل بھی ہیں، اور ان میں زیادہ تر مخطوطات کی شکل میں ہیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کی شکل میں ہیں۔ ان کی اشاعت ابھی عمل میں نہیں آئی ہے، لیکن ان سب کا احاطہ یہاں ممکن نہیں ہے۔ عادل شاہی دور کے جو چند اہم شعراء گزرے ہیں، ان اہم شعراء کی مثنویوں کے بارے میں، ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں ہم یہاں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عادل شاہی دور کے ایک اہم شاعر گزرے ہیں حضرت شاہ برہان الدین جانم۔ آپ نے بہمنی دور کے شعر و ادب کا مطالعہ کرتے وقت حضرت سید شاہ میراجی شمس الشاہ کا نام ضرور سنا ہوگا، جنہوں نے دکنی میں کئی مثنویاں لکھیں۔ سید شاہ میراجی شمس الشاہ ہی کے فرزند تھے سید شاہ برہان الدین جانم۔ برہان الدین جانم کا تعلق صوفی خانوادے سے تھا اور ان کی شاعری میں تصوف ہی آپ کو نظر آتا ہے۔ ان کا بنیادی موضوع تصوف ہے۔ انہوں نے اپنے والد کی طرح تصوف کی تعلیمات کو مریدوں تک پہنچانے کے لیے تصوف کے مختلف پیچیدہ اور دقیق مسائل کو آسان انداز اور آسان زبان میں سمجھانے کے لیے دکنی زبان میں کئی مثنویاں لکھی ہیں، جن میں ان کی طویل ایک مثنوی ہے ارشاد نامہ، جو 2000 سے زائد اشعار پر مشتمل ہے اور اس کا سن تصنیف 990 ہجری ہے۔
اس مثنوی میں جانم نے تصوف کے مسائل بیان کیے ہیں اور انداز وہی ہے جو ان کے والد میرا حاجی شمس الاشاق نے شروع کیا تھا، یعنی ایک طالب علم یا طالب ہے، مرید ہے، جو اپنے استاد یا مرشد سے سوالات کرتا ہے اور مرشد اس کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ جو سوالات ہیں، سوالات بھی شعر کی شکل میں ہیں، اشعار کی شکل میں ہیں، اور مرشد اس کے جو جوابات دیتے ہیں وہ جوابات بھی اشعار کی شکل میں ہیں۔ تو اس طرح یہ پوری مثنوی سوال اور جواب کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ جانم کی دوسری اہم مثنوی ہے حجت البقاء۔ یہ 1600 اشعار پر مشتمل ہے اور اس کی بحر ہندوی ہے۔ ارشاد نامہ بھی ہندوی بحر میں لکھی گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں دکنی کے شعراء نے مثنوی کی صنف تو فارسی زبان سے حاصل کی، کیونکہ مثنوی فارسی صنف ہے، فارسی میں مثنوی کا آغاز ہوا۔ تو دکنی شعراء نے صنف تو فارسی ادب سے لی، فارسی شاعری سے لی، لیکن ابتدا میں انہوں نے مثنوی جن اوزان میں لکھی وہ فارسی یا عربی کے اوزان نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ہندوستانی اوزان میں ایک خاص آہنگ میں یہ مثنویاں لکھی ہیں۔ چنانچہ میرا حاجی شمس الاشاق کی جتنی مثنویاں تھیں وہ سب ہندوی یا ہندوستانی آہنگ میں تھیں، اور برہان الدین جانم کی جو مثنویاں ہیں وہ بھی سب عربی یا فارسی اوزان میں، عربی یا فارسی بحور میں نہیں ہیں، بلکہ ہندوی بحور میں ہیں۔ تو یہ حجت البقاء بھی ان کی ایک اہم مثنوی ہے جو 1600 اشعار پر مشتمل ہے، اور اس مثنوی میں انہوں نے جس مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے، زور دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد کے بغیر جو علم حاصل ہوگا وہ ناقص، ناپختہ ہوگا، اور شاگرد پورے اعتماد کے ساتھ اس علم کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے مختلف تمثیلوں کے ذریعے، مختلف مثالوں کے ذریعے اپنی اس بات کو واضح کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جس طرح دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح تصوف اور معرفت کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جانم کی نظم ہے وصیۃ الہادی۔ یہ 83 اشعار پر مشتمل ہے، اور اس میں انہوں نے اذکار کی اہمیت بیان کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تصوف میں ذکر، مراقبہ اور دھیان گیان، جس کو بھکتی تحریک کے لوگوں نے کہا، اور تصوف میں اس کو ذکر اور مراقبہ، اذکار، اشغال، مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ذکر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے ذکر کی اہمیت واضح کیا ہے مثنوی وصیۃ الہادی میں۔ ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والا، یعنی مرشد۔ مرشد کی مریدوں کو کیا وصیت ہے؟ یہ وصیت ہے کہ وہ اپنا وقت بیکار ضائع نہ کریں بلکہ ذکر میں گزاریں۔ اس کے بعد ان کی ایک اور نظم ہم کو ملتی ہے بشارت الذکر۔ یہ ایک مختصر مثنوی ہے جو صرف 60 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی انہوں نے وہی ذکر کی مختلف اقسام بیان کی ہیں۔ اب ذکر ہم کو اتنی زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ذکر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور ہر ذکر کے کیا فوائد ہوتے ہیں یا کیا اثرات انسان کے دل اور دماغ پر مرتب ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان رسائل میں برہان الدین جانم نے یہ تمام باتیں واضح کی ہیں کہ ذکر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کون سا ذکر کب کرنا چاہیے، کتنی تعداد میں کرنا چاہیے، اور اس سے مرید کو یا سالک کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کی ایک اور نظم ہے منفعت الایمان۔ یہ نظم 120 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں 2 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں انہوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو خدا بیزار ہیں، خدا پر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایک طرح سے ملحد ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے کیا عقائد ہیں، ملحدوں کے کیا عقائد ہیں، اس کی وضاحت کی ہے، اور پھر دوسرے حصے میں اپنے مریدوں کو ہدایت کی ہے کہ ان لوگوں کی صحبت سے پرہیز کریں، ان لوگوں سے ملنے سے بچتے رہیں، اور ان لوگوں کے عقائد سے بھی اپنی حفاظت کریں۔ اس کے بعد ان کی ایک اور نظم ہے نسیم الکلام۔ یہ 45 شعر کی ایک مختصر مثنوی ہے، اور اس کا موضوع ہے جبر و قدر، یعنی انسان دنیا کے اندر
مجبور ہے یا مختار، یہ بہت ہی قدیم بحث ہے. وہ اپنے ارادے سے کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یا اس کا ہر کام، اس کی زندگی کا ہر معاملہ تقدیر کا پابند ہے، یا تدبیر کے ذریعے سے بھی کچھ کر سکتا ہے. تو اس میں درمیانی راستہ کیا ہے، اس راستے کو جانم نے اس نظم کے اندر سمجھایا ہے. اس کے بعد ان کی ایک اور نظم ہے سکھ سہیلا. یہ بندوں کی شکل میں ہے. اب تک کی جو ان کی نظمیں یا مثنویاں تھیں اس میں بند نہیں تھے، یہ مثنوی کی حیثیت میں تھیں، اور ان کا وزن ہندوی تھا، فارسی یا عربی نہیں تھا. لیکن یہ جو نظم ہے سکھ سہیلا، یہ بندوں پر مشتمل ہے. اس میں 28 بند ہیں، اور یہ گا کر پڑھی جانے کے لیے لکھی گئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قدیم زمانے میں خاص طور پر چشتیہ مسلک کے صوفیہ میں سماع کا بہت زیادہ رواج تھا. وہ سنتے تھے، صوفیانہ کلام، عارفانہ کلام سنتے تھے، اور خاص ان پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی. ان صوفیاء نے اس سماع کے کلام کے اندر ایک نیا پہلو یہ پیدا کیا کہ عارفانہ نکات کے ساتھ ساتھ ایسی باتیں بھی بیان کرنے لگے جس سے مرید کی اصلاح ہو سکے، یا دنیا کے اندر جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، جو برائیاں آ گئی ہیں، خاص طور پر مذہبی پیشواؤں کے اندر، مذہبی اداروں کے اندر جو خرابیاں آ گئی ہیں، ان خرابیوں کو بیان کریں. چنانچہ اس نظم میں سکھ سہیلا میں برہان الدین جانم نے ان تمام مذہبی پیشواؤں پر سخت تنقید کی ہے جو خلاف شرع حرکتیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیٹھ دین کا کام کر رہے ہیں. تو یہ نظم ایک طرح سے اصلاحی نظم ہے. انہوں نے اس نظم کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ظاہری رسوم کی پابندی، محض ظاہری طور پر اچھا بہترین لباس پہن لینا، یا ظاہری طور پر بہت بڑا امامہ باندھ لینا سر پر، یا بہت بڑی تسبیح ہاتھ میں لے لینا، اس طرح کے جو ظاہری رسومات ہیں، ظاہری وضاختہ ہے، ظاہری پوشاک ہے، یہ پوشاک اصل تصوف نہیں وہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو ظاہری باتیں ہیں. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر تو ہوا میں اڑتا ہے تو کیا کرشمہ دکھاتا ہے، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے. اگر تو پانی پر چلتا ہے تو تیری کیا کرامت ہے، وہ تو مچھلی بھی چلتی ہے. اصل کرامت یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر انسان بن کر رہے. تو اس طرح کی ہدایات، اس طرح کی اخلاقی تعلیمات اپنی سیرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے، اور ظاہری رسوم کو چھوڑ کر اصل مغز تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے لیے اس نظم میں جانم نے اپنے مریدوں کو پیش کی ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جانم کی کئی نظمیں ملتی ہیں، اور ان کی ہر نظم کا موضوع تصوفی ہے. وہ صوفی شاعر تھے. ابدل کے اصلی نام کے بارے میں تاریخ کے اوراق خاموش ہیں. معلوم نہیں کہ اس کا اصل نام کیا تھا. کسی نے کہا اس کا نام عبد الغنی تھا، کسی نے کہا اس کا نام عبد الگیتی تھا، لیکن یقینی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کا اصل نام کیا تھا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں دہلی کا باشندہ ہوں. اس نے ایک مثنوی لکھی ہے، اس مثنوی کا نام ہے ابراہیم نامہ، اور اس کا سنہ تصنیف ہے 1612 عیسوی. یہ مثنوی اس نے عادل شاہی خاندان کے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دربار سے وابستہ تھا، اسی کے عہد میں اس نے یہ لکھی. اس مثنوی میں ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ میں تو دہلوی کا باشندہ ہوں، اور مجھے آپ اس زبان میں لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو میری مادری زبان نہیں ہے. تو اس شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابدل خالص دکن کا باشندہ نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کے دادا پردادا شمال ہند سے ترک وطن کر کے دکن آئے ہوں، یا نہیں تو کم سے کم یہ خود بیجاپور کی شان و شوکت اور بیجاپور کے بادشاہوں کی فیاضی کے چرچے سن کر شمالی ہند سے نکل کر بیجاپور آیا ہو اور یہاں آ کر شاہی دربار سے وابستہ ہو گیا. اب اس کی جو مثنوی ہے ابراہیم نامہ، جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، اس میں ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دربار کی شان و شوکت، شاہی محلات کی خوبصورتی، ان کی سجاوٹ، ان کی آرائش، بیجاپور کا شہر، اس کی رونق، اس کی سڑکیں، اس کے بازار، اس کے دکان، اس کی چہل پہل، اور بادشاہ کا لشکر اور لشکر کے سپاہیوں کی بہادری
اور بیجاپور کے جو دیگر ثقافتی اور تہذیبی معاملات ہیں، شادی بیاہ کی رسومات یا دربار کے حاضری کے مراسم وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس نے اس مثنوی کے اندر پیش کی ہیں۔ گویا کہ یہ ابراہیم نامہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دور کی ایک جیتی جاگتی تاریخ ہے۔ اس کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو ابراہیم عادل شاہ ثانی کے روزمرہ زندگی کے معاملات، درباری معاملات، مصروفیات، سرگرمیاں، بادشاہ جشن کس طرح مناتا تھا، سالگرہ کا جشن کیسے ہوتا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ موسیقی میں ماہر تھا تو اس کے موسیقی کے آلات کے نام، بادشاہ کے ہاتھیوں کے نام، ساری تفصیلات اس مثنوی کے اندر اس نے بیان کی ہیں۔ اور مختلف تقریبات کے موقع پر جو رقاصائیں آتی تھیں اور جو دوسرے کھیل دکھانے والے آتے تھے، تماشے دکھانے والے آتے تھے، ان سب چیزوں کا بیان اس مثنوی کے اندر ہے۔ تو گویا کہ اس مثنوی میں تاریخی معلومات بھی ہیں، سوانحی معلومات بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ثقافتی معلومات بھی ہیں۔ تو اس لیے ابراہیم نامی کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی زبان دکنی کے دیگر شعراء کے مقابلے میں زیادہ صاف ہے، چونکہ اس کا پس منظر شمالی ہند کا تھا، اور شمالی ہند کی زبان نسبتاً صاف تھی دکنی زبان کے مقابلے میں، اور دکنی کے جو مخصوص الفاظ ہیں نیچ اور نکو، یہ چائے تاکیدی اور نکو اس مثنوی کے اندر ہم کو نہیں ملتا ہے، جبکہ دیگر تمام شعراء کے ہاں یہ الفاظ جو دکنی کی علامت ہیں ہم کو نظر آتے ہیں، اس مثنوی ہم کو نہیں ملتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر یہ مثنوی عادل شاہی دور کی تہذیب و تمدن، ثقافت اور خاص طور پر ابراہیم عادل شاہ ثانی کے سوانحی کوائف اور حالات کا ایک بہترین ماخذ ہے، ایک بہترین مستند دستاویز ہے۔ عادل شاہی دور کا ایک اور اہم شاعر تھا، اس کا نام تھا مخیمی۔ اس کے بھی حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ اس نے ایک مثنوی لکھی ہے جس کا نام ہے چندر بدن و ماہیار، اور یہ مثنوی اس نے 1625 اور 1638 کے درمیانی زمانے میں لکھی۔ ایگزیکٹ ٹھیک سنِ تصنیف کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اندازہ لگایا گیا ہے داخلی شواہد کی بنیاد پر کہ اس نے یہ مثنوی 1625 تا 1638 کے درمیان میں لکھی ہوگی۔ اب اس مثنوی میں اس نے چندر بدن اور ماہیار کے عشق کی داستان قلم بند کی ہے۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثنوی دبستان بیجاپور کی پہلی عشقیہ مثنوی ہے۔ اب تک جو مثنویاں لکھی گئیں یا تو وہ صوفیانہ مثنویاں تھیں یا تاریخی اور سوانحی مثنویاں تھیں، اس کے اندر کوئی عشقیہ داستان، عشقیہ قصہ بیان نہیں کیا گیا تھا۔ یہ چندر بدن اور ماہیار عشقیہ داستان ہے، اور جس طرح اردو ادب میں آپ دیکھتے ہیں کہ لیلا مجنو، شیریں فرحات، اس طرح کے عاشق اور معشوق کے قصے بہت مشہور ہیں۔ دکن میں اس زمانے میں چندر بدن اور ماہیار کا قصہ مشہور تھا، لیلا مجنو کے قصے کی طرح۔ یہ قصہ کہتے ہیں کہ فی الواقع رونما ہوا تھا۔ یہاں پر موجودہ جو ریاست آندھرا پردیش ہے، اس آندھرا پردیش میں ایک مقام ہے کدری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کدری کا ایک راجا تھا، اس کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہندو راجا تھا، اس کی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی راجکماری، جس کا نام تھا چندر بدن۔ اتفاق سے اس زمانے میں ایک مسلمان سوداگر کا لڑکا جس کا نام ماہیار تھا، وہ وہاں پر آتا ہے اور چندر بدن کو دیکھتا ہے۔ وہ پوجا کے لیے جاتی رہتی ہے مندر کے لیے، تو وہاں پر اس کو دیکھتا ہے اور اس کو دل دے بیٹھتا ہے۔ تب وہ باقی کی پوری داستان دونوں کے عشق کی داستان ہے۔ لیکن چونکہ راجا ہندو ہے، چندر بدن خود بھی ہندو ہے، تو وہ اس کے عشق کو قبول نہیں کرتی، نہ معشوقہ قبول کرتی ہے، نہ معشوقہ کا باپ قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے، مسلمان سوداگر کا لڑکا ہے۔ تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسی صدمے میں گھل گھل کر مر جاتا ہے۔ جب اس کے مرنے کی اطلاع چندر بدن کو ہوتی ہے تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوتا ہے کہ میرے عشق میں ایک نوجوان نے اپنی جان کھپائی۔ تو وہ ایک ملا کو بلاتی ہے
اور اس کے سامنے ایک کلمہ پڑھتی ہے، کلمہ پڑھ کر چادر اوڑھ کر لیٹ جاتی ہے۔ ادھر مہیار کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن جب قبرستان کے جانے کے لیے رخ اختیار کرتے ہیں تو جنازہ حرکت میں نہیں آتا، اور جب اس کا رخ، جنازے کا رخ چندر بدن کے محل کی طرف ہوتا ہے تو جنازہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ تو لوگ مجبور ہو کر پھر اس کے محل کی طرف سے جنازہ لے جاتے ہیں، اور جب جنازہ محل کے قریب سے گزرتا ہے اور اسی اثناء میں چندر بدن مہیار کلمہ پڑھ کر لیٹ جاتی ہے اور جنازہ پھر قبرستان پہنچتا ہے۔ قبرستان میں جا کر جب جنازے پر سے چادر نکالی جاتی ہے تو لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس جنازے میں ایک نہیں بلکہ دو دو نعشیں ہیں۔ ایک تو مہیار کی نعش ہے اور اس کے ساتھ ہی چندر بدن کی نعش بھی ہے، اور دونوں کو جدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ جدا نہیں کر پاتے، تو مجبوراً دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کہانی یا یہ جو روایت دکن میں بہت زیادہ مشہور تھی، اس کہانی کو پہلی مرتبہ مقیمی نے اپنی اس مثنوی میں پیش کیا ہے، اور یہ قصہ اتنا مقبول ہوا، یہ مثنوی اتنی مقبول ہوئی مقیمی کی کہ مقیمی کے بعد بہت سارے شاعروں نے اس کو دکنی زبان میں بھی لکھا، حتیٰ کہ فارسی زبان میں بھی لکھا، پھر اس کی شہرت شمال میں بھی پہنچی۔ تو آپ پڑھیں گے کہ میر کی جو مثنوی ہے دریائے عشق، اس کا قصہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے۔ تو یہ فرضی قصہ بھی ہو سکتا ہے، تاریخی قصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اتفاق سے مجھے قدری جانے اور اس خبر کو دیکھنے کا بھی موقع ملا۔ بہت بڑی خبر ہے، 2 تعویذ ہیں اس خبر کے اوپر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چندر بدن اور مہیار کی خبر ہے۔ اب ادبی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مقیمی ایک کامیاب قصہ گو ہے، اس نے یہ قصہ بڑی کامیابی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بہت دلچسپ قصہ ہے یہ، جب پڑھتے ہیں تو ہم کو لطف آتا ہے۔ اور اس میں مثنوی کی جو خاص شرط ہے کہ اشعار میں ربط اور تسلسل ہو، روانی ہو، وہ سارے لوازمات اس مثنوی کے اندر ہم کو نظر آتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دکنی کی ایک اہم مثنوی ہے۔ حسن نام تھا اور شوخی تخلص تھا۔ یہ مختلف بادشاہوں کے دربار سے وابستہ تھا، یہ بہت زیادہ گھومنے والا آدمی تھا۔ اس کا اصل تعلق تو احمد نگر سے تھا، لیکن جب نظام شاہی سلطنت بکھرنے لگی احمد نگر میں تو وہ نکل کر بیجاپور آیا، پھر کچھ عرصے کے لیے گولکنڈہ میں بھی رہا، پھر بیجاپور واپس چلے گیا۔ اس نے 2 مثنویاں لکھی ہیں، ایک ہے فتح نامہ نظام شاہ اور دوسرے ہے میزبانی نامہ۔ میزبانی نامہ میں اس نے سلطان محمد عادل شاہ کی شادی کا ذکر کیا ہے۔ سلطان محمد عادل شاہ کے دربار سے وابستہ تھا۔ سلطان محمد عادل شاہ نے جب شادی کی تو اس شادی کا پورا گویا کہ سمجھے کہ آنکھوں دیکھا حال کامنٹری اس مثنوی میں اس نے پیش کی ہے میزبانی نامہ میں۔ شادی تو شادی ہو گئی کہ دلہا ہے، دلہن ہے، نکاح ہے، ایجاب و قبول ہے، شادی ہو گئی، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ دکن میں شادی ہو رہی ہے اور بادشاہ کی شادی ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بہت ساری رسومات انجام دی گئی ہوں گی، بہت اعلیٰ پیمانے پر شادی ہوئی ہوگی، بہت زیادہ دھوم دھام کے ساتھ شادی ہوئی۔ تو جو ساری کیفیت ہے اس شادی کی اور شادی کی مختلف رسومات کی اور شادی کی بارات کی کیفیت، جلوے کی کیفیت، وداعی کی کیفیت اور مختلف جو رسومات شادی کے دوران میں اس زمانے میں انجام دی جاتی تھی، ہر ایک رسم کا حال اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اور پھر جو تناول طعام تھا، جو نعمتیں دسترخوان پر چنی گئی تھیں، ان سب نعمتوں کا ذکر اس نے کیا ہے کہ کیا کیا پکوان پیش کیے گئے مہمانوں کی ضیافت کے لیے۔ اس لیے میزبانی نامہ ہے کہ میزبانی کس طرح کی گئی۔ تو اس طرح یہ مثنوی آپ دیکھیں گے کہ دکن کی تہذیب، دکن کی ثقافت، دکن میں شادی بیاہ کے دوران میں کیا کیا رسومات انجام دی جاتی تھیں اور کس طرح انجام دی جاتی تھی، ان میں کیا ہوتا تھا، ان سب کو اگر دیکھنا ہے تو اس مثنوی کے اندر ان ساری تفصیلات کا مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کی دوسری مثنوی ہے فتح نامہ نظام شاہ، جو 620 اشعار پر مشتمل ہے۔
اس مثنوی میں اس نے دکن کی جو مشہور لڑائی ہے جنگ تالیکوٹ، اس لڑائی کا حال بیان کیا ہے۔ یہاں پر اصل میں دکن میں بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد 5 مسلم حکومتیں قائم ہوئی تھیں۔ بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت تھی، بیدر میں بری شاہی سلطنت تھی، احمد نگر میں نظام شاہی سلطنت تھی، گولکنڈے میں قطب شاہی سلطنت تھی۔ یہ 5 سلطنتیں تھیں، اور ان کے بالمقابل ایک بہت زبردست طاقتور ہندو اسٹیٹ بھی تھی، وجے نگر کی سلطنت۔ اور ان تمام سلطنتوں میں یہ مسلم سلطنتیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑا کرتی تھیں، اور پھر یہ جو وجے نگر کی سلطنت تھی ان سے بھی ان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ وجے نگر کا جو راجا تھا، راجا نہیں بلکہ راجا کا سمجھے کہ وزیر رام راج، سارے اختیارات حکومت کے اسی کو حاصل تھے، اصل راجا کو اس نے گوشہ نشین کر دیا تھا۔ تو رام راج بڑا سازشی انسان تھا، ان 4-5 حکومتوں کو آپس میں لڑایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے آپس میں اتحاد و اتفاق کیا، آپس میں شادی بیاہ کے تعلقات قائم کیے، اور متحد ہو کر انہوں نے رام راج پر حملہ کر دیا۔ تو اس لڑائی کی پوری کیفیت، یہ کرناٹک میں ایک مقام ہے تالیکوٹ، راکشا تنگڑی اس کا نام ہے، اصل راکشا تنگڑی اس مقام کا نام، لیکن عام طور پر تالیکوٹ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ تو تالیکوٹ میں جو جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں سپاہیوں کی آمد، صفوں کا جمانا، میسرہ، میمنہ، خلب کی قیادت کون کر رہا تھا؟ خلب یعنی فوج کا وہ حصہ جو درمیان میں ہو، اور میمنہ وہ فوج کا حصہ جو دائیں جانب ہو، اور میسرہ وہ حصہ جو بائیں جانب ہو۔ تو فوجوں کی خاص ترتیب ہوتی ہے، اور کون سے حصے کی قیادت کون سا بادشاہ کر رہا تھا، کس طرح کر رہا تھا، اور جنگ کا آغاز کس طرح ہوا، اور کیا کیا ہتھیار اس جنگ کے اندر استعمال کیے گئے، وہ پورا منظرنامہ جنگ کا اس نے اس مثنوی کے اندر پیش کیا ہے۔ تو گویا یہ دکنی کی ایک طرح سے پہلی رزمیہ مثنوی ہے، دکنی کی پہلی رزمیہ مثنوی یعنی وہ مثنوی جس کے اندر مہمات کا ذکر ہوتا ہے یا پھر جنگ و جدل کا ذکر ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر جنگ تالیکوٹ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے یہ دکن کی پہلی رزمیہ مثنوی ہے۔ صنعتی بھی عادل شاہی دور کا ایک اہم شاعر تھا، اس کا نام سید حسن شاہ محی الدین تھا۔ اس کے والد مرتضیٰ قادری عرف شاہ بڑے عالم اور پیر کامل تھے، اور اس کا خاندانی سلسلہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے ملتا ہے۔ بس اتنی سی معلومات ہم کو حاصل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور مزید تفصیلات کا علم نہیں۔ صنعتی نے 1645 عیسوی میں ایک مثنوی لکھی، اس مثنوی کا نام ہے قصہ بے نظیر۔ اب یہ قصہ بے نظیر کیا ہے؟ ایک فرضی قصہ ہے۔ اس قصے میں اس نے ذکر کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا تمیم انصاری۔ اب وہ کہتا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ یہ روایت مشہور تھی، اس روایت کو اس نے نظم کیا، اپنے دل سے اس نے یہ قصہ گھڑا نہیں۔ کہتے ہیں کہ تمیم انصاری کو جن اٹھا کر لے کے چلے گیا، اور لے جا کر کسی سنسان ویران مقام پر پھینک دیا۔ اب یہ بیچارے بھٹکتے رہے، اور جنات کے ملک سے گزرنا پڑا ان کو، پریوں کے ملک سے گزرنا پڑا ان کو، دیووں کے ملک سے گزرنا پڑا، یعنی مختلف سختیاں، مختلف مصیبتیں، فاقہ کشی، اور بہت ہی مصائب، پریشانیاں، جسمانی تکالیف، سب قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا برسوں تلک۔ لیکن بہرحال کسی بزرگ کی مدد سے ان کو ان مصیبتوں سے چھٹکارا ملتا ہے، اور پھر یہ واپس مدینہ آ جاتے ہیں، مدینہ منورہ۔ لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو گم ہوئے کئی برس ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ بیچاری بیوی کتنے برس انتظار کرے گی؟ 2 برس، 4 برس، 60 برس، 10 برس۔ تو آخر اس نے طے کیا، لوگوں نے کہا، اس کے رشتہ داروں نے، کہ بھائی ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو عین نکاح کی محفل میں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمیم انصاری ہوں۔ تو پھر لوگ ان کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن پھر آخر میں حضرت علی کو گواہی کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ حضرت علی جانتے ہیں مجھے،
تو پھر حضرت علی تصدیق کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے پیشن گوئی سنی تھی کہ تمیم انصاری کو جن پکڑ کر لے جائیں گے، اور میں پہچانتا ہوں کہ تمیم انصاری ہیں۔ تو اس طرح پھر ان کو اپنی بیوی واپس مل جاتی ہے، ان کو اپنا گھر واپس مل جاتا ہے۔ یہ قصہ سنتی نے قصہ بے نظیر کے نام سے نظم کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس قصے کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں ہے، اس میں تاریخیت نہیں ہے۔ تاریخ کا مطلب ہے کہ فیکٹ سنو اور اس کی تائید ہو مختلف ماخذات سے، یعنی روایت سے یا پھر کتب تواریخ سے، کتب تذکرہ سے، کسی نہ کسی مستند اور ٹھوس ماخذ سے اس کی تائید ہونی چاہیے اس قصے کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن قصہ بہت دلچسپ ہے اور بہت طویل ہے۔ سنتی نے اس کو بہت ہی ہنرمندی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت پلاٹ اس کا بنایا ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں اس نے اس کو پیش کیا ہے۔ قصے میں کہیں الجھاؤ نہیں ہے، کہیں پیچیدگی نہیں ہے، بڑے تسلسل اور روانی کے ساتھ اس نے یہ قصہ بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے مختلف مقامات پر ڈرامائی کیفیت بھی پیدا کی ہے، جو اس مثنوی کی خاص خوبی ہے کہ مثنوی کے اندر یا داستان کے اندر اگر ڈرامائیت نہ ہو تو پھر قصے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ تو سنتی نے کوشش کی ہے کہ اس میں ڈرامائیت پیدا ہو۔ اس کی جو دوسری مثنوی ہے گلدستہ ہے، اس کا سنِ تصنیف 1066 ہے، اور اس مثنوی گلدستے کا ہیرو مصر کا شہزادہ بلعم ہے، بے لام عین میم، بلعم۔ بلعم مصر کا شہزادہ ہے، لیکن بعض حالات کی وجہ سے اس کے والد کی سلطنت کو زوال ہو جاتا ہے اور سلطنت اس کے ہاتھ سے چھن جاتی ہے، اور دونوں باپ اور بیٹا، ان کا پورا خاندان بالکل گداگر کی طرح ہو جاتے ہیں، فقیر کی طرح ہو جاتے ہیں اور بھٹکنے لگتے ہیں۔ تو بلعم سوچتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کی سلطنت واپس حاصل کرنی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے باپ سے الگ ہو جاتا ہے، سفر پر روانہ ہو جاتا ہے اور پھر چین کے قریب پہنچتا ہے۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ چین کی شہزادی ہے اور اس کی شادی کا موقع ہے، لیکن وہ شرط رکھتی ہے کہ جو میرے 100 سوالات کے صحیح جواب دے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ تو مختلف ملکوں سے بڑے بڑے شہزادے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سوالات کے جواب دے سکے، لیکن سوالات اتنے مشکل ہیں کہ کوئی 100 سوالات تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی 10 سوال کے جواب دیتا ہے، کوئی 20 سوال کے جواب دیتا ہے اور اس کے بعد ہار جاتا ہے۔ اور کڑی شرط یہ ہے کہ جو شرط ہار جاتا ہے اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ تو کوئی شہزادہ، کوئی امیدوار زندہ واپس نہیں جاتا ہے، اس سے شادی کرنے کے ارادے سے آتے ہیں اور اپنی جان دے کر جاتے ہیں۔ اب یہ بلعم کو یہ معلوم ہوتا ہے تو یہ بھی اپنی قسمت آزمائی کے لیے پہنچ جاتا ہے وہاں پر۔ لوگ اس کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں کہ کیوں اپنی جان کو جوخم میں ڈال رہے ہو، لیکن وہ نہیں مانتا اور چلے جاتا ہے وہاں پر۔ اور شہزادی جو سوال کرتی ہے ہر سوال کا بالکل صحیح جواب دیتا ہے، جس کے نتیجے میں شہزادی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے وطن کو لوٹتا ہے، اپنے باپ کی کھوئی ہوئی سلطنت کو حاصل کرتا ہے۔ تو یہ قصہ ہے، لیکن جو سوالات ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہے۔ وہ سوالات ہیں، کچھ تو سوالات فقہ سے متعلق ہیں، فقہ سے متعلق کچھ سوالات ہیں، جیسے کہ ایک آدمی روزے میں تھا لیکن اس نے کھا لیا، روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ تو اب اس طرح کے سوالات، بھی اگر اس نے قسم کھائی تو روزہ تو نہیں ٹوٹا، اگرچہ کہ اس نے کھایا لیکن روزہ نہیں ٹوٹا۔ اس طرح کے چکرا دینے والے خیالات، گھمانے والے سوالات اس مثنوی میں پوچھے گئے ہیں۔ تو جن میں سے کچھ سوالات کا تعلق فقہ سے ہے، کچھ سوالات کا تعلق معلومات عامہ جنرل نالج سے ہے، اور کچھ سوالات کا تعلق عام اخلاقیات سے ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سنتی کا اصل مقصد قصہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ قصے کے توسط سے وہ معلومات قاری تک پہنچانا ہے، اور اس میں وہ کامیاب نظر آتا ہے، کیونکہ قصہ دلچسپ ہے، قصہ بھی پڑھتے ہیں ہم اور ساتھ ہی ساتھ وہ معلومات بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سنتی کی دونوں مثنویاں دکنی ادب کے سرمایہ میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ملک خوشنود ایک حبشی غلام تھا
اور اس کا اصل تعلق گولکنڈے سے تھا. یہ بچہ سا تھا اور غلام کی حیثیت سے فروخت کیا گیا. گولکنڈے کے محل میں اس کو لایا گیا قطب شاہی دور میں, اور شاہی محل میں اس کی تربیت ہوئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ غلام کا مطلب عام طور پر جو تصور ہے کہ غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. واقعی امریکہ میں اور یورپی ممالک میں غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا, لیکن مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس تو ایک پورا خاندان گزرا ہے غلاموں کا جس نے بادشاہت کی. تو غلاموں کو بادشاہ اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے اور ان کی تعلیم و تربیت کا پورا انتظام کرتے تھے. تو ملک خوشنود کی تعلیم و تربیت بھی بڑے اچھے انداز میں ہوئی, اور قطب شاہی محلات میں اس کی پرورش ہوئی. اور گولکنڈے کی شہزادی خدیجہ سلطان کا عقد بیجاپور کے بادشاہ علی عادل شاہ سے ہوا. تو اس کے جہیز میں بہت سارا سامان, ظاہر بات ہے کہ شہزادی کی شادی ہو گئی ہے, تو اس کے جہیز میں سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات اور بہت سارا سامان جو سینکڑوں گاڑیوں پر لادا گیا تھا وہ روانہ کیا گیا. تو اس سامان کی حفاظت اور بارات کے انتظام کے لیے خوشنود کو بارات کے ساتھ روانہ کیا گیا, اور اس کا انچارج تھا. اس نے اتنا بہترین انتظام کیا اس جہیز کے سامان کی حفاظت اور راستے میں لشکر کے کھانے پینے, رہنے کے, ٹھہرنے کے انتظام کا سہولتوں کا, کہ شہزادی کی نظر میں اس کی بڑی عزت بڑھ گئی. اور جب وہ بیجاپور پہنچا تو اپنی صلاحیتوں کی بدولت اس نے شاہی دربار میں تقرب حاصل کیا, اور اس نے ایک مثنوی لکھی جنت سنگار کے نام سے. شاعر بھی تھا, اور اس نے مثنوی لکھی جنت سنگار کے نام سے. اس مثنوی میں اس نے ایران کے بادشاہ بہرام کا قصہ بیان کیا ہے. بہرام کا قصہ کیا ہے؟ بہرام ایران کا بادشاہ تھا. اس نے 7 مختلف ملکوں کی حسین ترین شہزادیوں سے شادی کی, اور ہر شہزادی کے لیے یعنی اپنی ہر ملکہ کے لیے ایک محل بنوایا, اور ہر محل کا رنگ الگ الگ, خسرے سفید, خسرے زرد, خسرے سبز, خسرے سرخ, اس طرح مختلف رنگوں کے محلات اس نے تعمیر کروائے. اور وہ ہر رات ایک محل میں گزارتا, اور ہر ملکہ اس کو ایک کہانی سناتی جو ساری رات چلتی. تو اس طرح 7 راتیں مختلف محلات میں اس نے گزاری. 7ویں رات ختم ہوئی, 8واں دن شروع ہوا, تو وہ شکار کے ارادے سے نکلا, جنگل کی طرف روانہ ہوا, لیکن پھر پتہ نہیں اس کا کیا ہو گیا, کبھی واپس نہیں آیا. یہ قصہ ہے, لیکن اس کو بڑے دلچسپ انداز میں اس مثنوی کے اندر پیش کیا ہے. اور یہ قصہ بھی تبازات نہیں ہے, یہ فارسی مثنویوں میں اس قصے کو پیش کیا گیا ہے. ملک خوشنود نے فارسی سے لے کر اس قصے کو دکنی زبان میں مثنوی کی شکل میں پیش کیا. تو یہ مثنوی جنت سنگار بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے, بہت اہم مثنوی ہے. اسی طرح اس دور کا ایک اور شاعر ہے عادل شاہی دور کا, رستمی. اس کا اصل نام کمال خاں تھا, اور اس کے والد کا نام اسماعیل خاں تھا. اس کا خاندان 6 پشتوں سے عادل شاہی دربار سے وابستہ تھا, اور خود اس کا باپ خطاطی کو عہدے پر مامور تھا. بادشاہ کے جو فرامین ہوتے تھے ان فرامین کو نہایت ہی خوشخط انداز میں یہ اس کا باپ لکھا کرتا تھا. تو اس کو بادشاہ کی طرف سے انعامات اور جاگیرات وغیرہ حاصل تھی. آپ نے ملک خوشنود کے حالات میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ گولکنڈے کی شہزادی خدیجہ سلطان کی شادی علی عادل شاہ سے ہوئی تھی, بیجاپور کے بادشاہ سے. تو یہ ملکہ خدیجہ سلطان بڑی علم دوست ملکہ تھی. اس کو بڑا شوق تھا علم کا, ہنر کا, حکمت کا, مختلف فنون لطیفہ کا. تو اس نے یہ اعلان کیا کہ فارسی میں خاور نامہ کے نام سے جو مثنوی ہے ابن حسام کی, ابن حسام نے فارسی میں خاور نامہ کے نام سے ایک مثنوی لکھی, بہت ضخیم مثنوی ہے. جو اس کا ترجمہ کرے گا اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کیا جائے گا. تو مختلف شاعروں نے کوشش شروع کی. رستمی بھی چونکہ دربار سے وابستہ تھا, اس نے بھی یہ کام شروع کیا,
اور فارسی خاور نامے کا دکنی زبان میں ترجمہ کرنا شروع کیا اور کامیاب بھی رہا. اور شعراء تو کامیاب نہیں ہو سکے چونکہ مثنوی بہت ضخیم تھی فارسی کی، لیکن یہ کامیاب رہا. یہ مثنوی 24,000 اشعار پر مشتمل ہے. آپ سوچ کر دیکھیے 24,000 اشعار. اس اعتبار سے یہ دکنی ہی نہیں بلکہ اردو کی سب سے ضخیم مثنوی ہے. اتنی ضخیم مثنوی ابھی تک لکھی نہیں گئی جو 24,000 اشعار پر مشتمل ہو. اور اس مثنوی کا سن تصنیف ہے 1649 عیسوی. اچھا، اب اس مثنوی کا موضوع کیا ہے؟ اس مثنوی میں کیا ہے؟ اس مثنوی میں بھی فرضی قصے اور فرضی حکایات ہیں. فرضی قصے ہیں. اس میں حضرت علی کی جو لڑائیاں ہوئیں جنوں سے، دیووں سے اور مختلف بادشاہوں سے، اس کا ذکر ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ ساری لڑائیاں فرضی ہیں، خیالی ہیں. تاریخ سے ان لڑائیوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ شاعر کی ذہنی اپج ہے کہ حضرت علی کی عقیدت میں شاعر نے ایسے جنگی واقعات، ایسی جنگی مہمات اپنے ذہن سے تخلیق کی اور حضرت علی سے منسوب کر کے اس نے فارسی میں یہ مثنوی لکھی. چونکہ خدیجہ سلطان کو حضرت علی سے بڑی عقیدت تھی، اس لیے اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو فارسی خاور نامے کا دکنی میں ترجمہ کرے گا تو انعام ملے گا. تو کمال خان رستمی نے یہ کام انجام دیا اور یہ مثنوی لکھی اس نے. تو قصہ تو اس کو بنایا ہوا ملا فارسی سے، لیکن دکنی میں ترجمہ کرتے ہوئے اس نے بڑی ہنرمندی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ ترجمہ بہت مشکل کام ہے اور خاص طور پر شاعری کا ترجمہ شاعری میں کرنا اور پھر دکنی جیسی محدود زبان میں کرنا تو بہت زیادہ مشکل ہے. کیونکہ آج کی اردو کا ذخیرہ الفاظ تو بہت وسیع ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں آج، لیکن اس زمانے کا تصور کیجئے کہ جب کہ دکنی کا سرمایہ الفاظ محدود تھا، اتنے کثیر الفاظ نہیں تھے اس زبان کے اندر دکنی میں. اس محدود الفاظ کے ذخیرے کی مدد سے 24,000 اشعار کا فارسی سے دکنی زبان میں ترجمہ کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن رستمی نے یہ کام کیا، اس لیے اس کارنامے کی بڑی اہمیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں. عادل شاہی عہد کے جو دیگر شعراء ہیں ان دیگر شعراء کے بارے میں ہم اگلی کلاس میں معلومات حاصل کریں گے.